اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عید سعید جس کو ہم عید اکبر کہتے ہیں، یعنی عید غدیر، تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے آج ہم اس عید سعید پر کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، خصوصاً اس عید سعید کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں، کیسے پیغام امن کا، محبت کے ساتھ ساتھ ولائے علی کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ہم سے توقع بھی کی گئی ہے، اور یہی ارشادات میں ہمیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملتا ہے۔ ہم اس عید کو کس طرح سے منائیں، اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اور کچھ اور سوال جو ہیں ان کا گلدستہ لے کے آغا کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت بہت وبرکاتہ۔ خیر مقدم اور بہت مبارکباد۔ آپ کو مبارک ہو، بہت بہت۔ آغا، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب اس عید سعید کا تذکرہ آتا ہے، یہ اہتمام ہوتا ہے بہت سارے، لیکن عید کے طور پر بر صغیر میں دیکھیں یا پوری دنیا میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے اس کا زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ عید کیوں کر منانی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اسلام۔ اولا میں آپ کی خدمت میں بھی اور آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام مومنین کرام کی خدمت میں اس عید اکبر، عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولا کائنات کے صدقے میں ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ نے جو پہلا سوال ارشاد فرمایا کہ آخر اس عید کو عید اکبر و عید سعید کیوں کہا جاتا ہے، تو ایک تو معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں، جن احادیث کی بنیاد کے اوپر اس کو عید قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے عقلی اعتبار سے بھی اس عید کا عید ہونا یوں ثابت ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں جب امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی اور من و سلوہ نازل ہوا تھا، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور آسمان سے دسترخوان نازل ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہنا و ربنا انزل علینا من مائدۃ من السماء، کہ اللہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ اور اس کے آگے آپ نے فرمایا اور اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، دو چیزیں، دونوں دعائیں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے جاری ہوئیں کہ اس دن دسترخوان نازل کر اور اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دے۔ اب یہ دسترخوان کے نزول کے دن کو حضرت عیسیٰ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ عید کا دن قرار ہو، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دسترخوان نعمت خاص ہے، اور نعمت خاص کے نزول پر عید کا دن قرار دیا جائے، یہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی دل کی خواہش ہے، جس خواہش کو قرآن نے بیان کیا۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم قرآن سے استدلال کریں تو جس دن حضرت عیسیٰ کی قوم پر نعمت خاص کا نزول ہوا وہ دن عید کا دن قرار ہوا۔ غدیر میں صرف نعمت خاص کا نزول نہیں ہوا ہے، اتمام النعمات، اعلان ہو رہا ہے کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو جس دن نعمت کا نزول ہو، جب وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس دن اتمام نعمت ہو، اس کے علاوہ عید الفطر ہے، دین مکمل بھی ہو گیا، دین مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔ عید الفطر ہے، میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ عید الفطر صرف اس لیے منائی جاتی ہے احادیث اور احکام کے ساتھ ساتھ کہ اس دن ایک روزہ دار کے روزے مکمل ہو گئے۔ تو جس دن روزے دار کے روزے مکمل ہوں، جب وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن دین مکمل ہوا ہو، اللہ نے تکمیل کی سند عطا فرمائی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر یوم جمعہ، ملت مسلمہ میں یوم جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جمعے کو جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جمعہ مبارک کہا جاتا ہے اس لیے کہ جمعے کا بھی چھوٹی عید کہلاتا ہے، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید کہلاتا ہے۔ اب احادیث معصومین پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ جمعے کا نام جمعہ کیوں قرار پایا، تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کا نام جمعہ اس لیے قرار پایا کہ اسی دن اللہ نے تمام ارواح کو آسمان پر مولا علی کی ولایت کے لیے جمع کیا تھا۔ تو جمعہ بھی جو اصلاً عید ہے
وہ صرف جماعت کی بنیاد پر عید نہیں ہے، وہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ تو یہ تمام اسباب و تمام ثبوت اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ عیدوں پہ سب سے بڑھ کے معصومین علیہ السلام نے اسے عید اللہ قرار دیا، عید اکبر قرار دیا، عید آل محمد قرار دیا۔ جزاک اللہ۔ آقا وہی بات کہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو یقیناً جب آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یہ آگے پہنچایا جائے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس پیغام کو ہم کیسے نسلاً بعد نسلاً لوگوں تک پہنچائیں؟ اب دیکھیے، یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بہت سے ذرائع ماضی میں تھے، لیکن اس وقت ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ جی میڈیا، سوشل میڈیا، خدا آپ کا چینل، اس چینل کے ذریعے پروگرام منعقد کیے جائیں اور واقع غدیر سے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ دیکھیے، ایک تو اپنی ذاتی خوشی ہے کہ عید کے دن ہم ذاتی طور پہ خوش ہوئے، بہت سے امور ہیں جس میں بے پناہ ثواب رکھا گیا ہے۔ عید کے دن مومن کو کھانا کھلانا ثواب ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، اعمال عید غدیر انجام دینا ثواب ہے، خوشبو لگانا ثواب ہے، ایک مومن کی دوسرے مومن سے صلح کر دینا ثواب ہے، جزاک اللہ۔ تجدید بیعت جناب امیر المومنین کا بے پناہ ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ایک مومن کو دیکھ کے مولا علی کی ولایت کی نسبت سے خالی مسکرا دے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو یہ تو حصول ثواب کے لیے، لیکن اس میں جو غدیر میں پیغمبر اسلام نے حکم دیا تھا وہ حکم یہ تھا حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وجوب کے دائرے میں آتا ہے۔ پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں خالی ماننا نہیں مولا علی کو اللہ کا ولی ماننا نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب پہنچانے کے لیے ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے کہ وہ کس طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ ایک مومن جو تقریر نہیں کر سکتا، ایک مومن جو تحریر کے ذریعے اس کو نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے گھر میں ایک دعوت کرے، محفل کرے، جشن کرے، یہ بھی تبلیغ ولایت ہے۔ جو قوت تقریر رکھتا ہے وہ تقریر کے ذریعے ولایت کو پہنچائے، جس کے پاس قوت قلم ہے وہ کتاب کے ذریعے لوگوں تک اس ولایت کو پہنچائے۔ سوشل میڈیا اس وقت نوجوان بچے مختلف طرح کے میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر اپنے دوستوں کو جناب امیر المومنین کی ولایت اور اس کی اہمیت اور ولایت کی حقیقت پہنچائیں کہ واقع غدیر ہوا تھا۔ دیکھیے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، تمام علماء اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں کہ واقعہ ہوا تھا۔ اختلاف واقعے کے سلسلے میں نہیں، اختلاف لفظ مولا کے سلسلے میں جی کہ صاحب مولا کے یہ معنی نہیں تھے، لفظ مولا کے وہ معنی نہیں تھے۔ تو ولایت کو یہ لفظ جو ہے یقیناً آپ نے اس سوال کو میرے دل کی گہرائیوں تک اس کو چھیڑ دیا ہے، اور یہ اکثر سوال ہوتا ہے بڑے بڑے علماء اہل سنت برادران کے جو کہتے بھی ہیں، لیکن وہ جو لفظ ہے، میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو جو حضور اکرم نے بیان کی ہے اور پورے خطبہ خاص طور سے جو من کنت مولا فعلی مولا یا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے قبل جو آپ کا ارشاد ہے کو ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس سے جو پہلے والا ہے اس سے عکس کرتے ہیں کہ ہم مولا کے معنی کیا ہوئے۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے، اور یہی ذہانت کا تقاضا ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا، جب تک اس کے پہلی بات کو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اصل معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے جو خطبہ دیا تھا بہت طولانی خطبہ تھا، جسے ہمارے علماء نے اپنی مختلف کتابوں میں اور بے پناہ سندوں کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس میں ایک تو پیغمبر اسلام نے پہلے اپنی رسالت کے سلسلے میں گواہیاں طلب کیں کہ میں نے اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے، میں نے تمام فریضے، تمام حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ تو تمام اصحاب نے، جتنا ہی مجمع تھا، سب نے اقرار کیا۔ تو پھر پیغمبر نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں تم پر، تمہاری جانوں پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں تمہاری جانوں پر حق تصرف، یہ بڑا خاص جملہ ہے جو پیغمبر کی خدمت تمام مسلمانوں کا بلا یا رسول اللہ۔ پھر دوسرا سوال پیغمبر نے قائم کیا کہ کیا میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ تو اس کے بعد بھی تمام اصحاب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، حق تصرف کا مطلب ہے کہ ولایت کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں، ولی کہتے کسے ہیں؟ تو ولی اصلاً کہتے ہیں گارجین کو، ولی کہتے ہیں سرپرست کو۔ گارجین جیسے بچہ جو ہے وہ باپ کی ولایت کے زیر ماتحت رہتا ہے، باپ جو ہے وہ بچے کا ولی کہلاتا ہے۔ ولی بمانے گارجین، گارجین کا مطلب بچے کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کو پورا کرنے کا ذمہ دار باپ ہے۔ یہاں پر ولی کا مطلب ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں باپ پوری کرے گا۔ یہ ہوتا ہے
گھر کی ولایت یہ ہوتی ہے ایک بچے کے لیے باپ کی ولایت. اب یہ ولایت جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا یہ ولایت مطلقہ ہے. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو جتنی بھی ضروریات انسانی ہیں ان تمام تر ضروریات کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے ولی قرار دیا ہو. چنانچہ خود پیغمبر اسلام بھی آیہ ولایت کے ماتحت ولی ہیں. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں, بھائی گارجین کون ہوتا ہے؟ گارجین کے پاس ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, سارے اختیارات ہوتے ہیں. تو جب سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تب آپ نے کہا جس کا میں مولا, اس کے یہ علی مولا. یعنی جو اختیارات میرے ہیں وہی اختیارات ان کے ہیں. جن معنی میں مولا ہوں انہی معنی میں یہ مولا ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. مطلب وہی بات ہے کہ اب آپ حضور اکرم کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی بمانا دوست ہیں. تو کیا سوال یہ ہوتا ہے, کیا گیا ہے, کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست سمجھتے ہیں؟ تو اسی معنی میں آپ لے لیجیے. بہرحال اگر اب ہم بات کریں اگر اس پیغام کو, یہ شرعی نقطہ نظر سے, اسلام کے اپنے قوانین کے نقطہ نظر سے کتنا اہم تھا؟ اور کیونکہ جب آیا بلغ کا نزول ہوا اس کے بعد سب کو روکا گیا, اہم ترین کتنا تھا, اور کیوں یہ وجہ ہوئی کہ مسلمانوں تاریخ سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی؟ دیکھیے, اس کے جواب دینے سے قبل ابھی آپ فرما رہے تھے اس کے لیے ایک بات بیان کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مولا کا معنی, کہ مولا کے یہ معنی, مولا کے وہ معنی, 52 معنی بیان کیے جاتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ کے سینکڑوں معنی ہوتے ہیں. تو ایک تو مجھے خطیب الایمان طاہر ولی صاحب کی مجلس کا ایک جملہ بڑا پسند ہے جو میں اکثر خود بھی پڑھتا رہتا ہوں, کہ وہ کہا تھا کہ بھئی مولا کے 52,000 معنی ہوں گے. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہمیں آپ یہ نہ بتائیے کہ مولا کے کیا مطلب ہیں, یہ بتائیے کہ بخن کا کیا مطلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اعلان ولایت کے بعد سارے اصحاب نے کہا بخن لگائے ابن ابی طالب, مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. تو یہ مبارکباد کس بنیاد پر دی گئی ہے؟ اصحاب نے مولا کے کیا معنی سمجھے جو مبارکباد دی تھی؟ سبحان اللہ سبحان. بھائی ہمسایہ ہونا کوئی مبارکباد کی بات نہیں ہے, دوست ہونا کوئی مبارکباد کی بات نہیں ہے. کوئی ان کی نظر میں کوئی خاص عہدہ مولا کائنات کو ملا تھا جس کی انہوں نے مبارکباد دی. ایک بات. دوسرے, علامہ امینی علی اللہ مقامہ نے جو الغدیر جیسی نایاب کتاب تحریر فرمائی ہے, اس میں انہوں نے اس مولا کے معنی کے لیے بہت سے معنی بیان کیے, بہت سے استدلال قائم کیے, جس میں ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ آج 1400 برس بعد ہم بحث کر رہے ہیں کہ مولا اس معنی میں کہا, مولا اس معنی میں کہا. وہ لوگ جو غدیر میں موجود تھے جب نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا, انہوں نے کیا سمجھا؟ واہ, انہوں نے کیا سمجھا؟ سبحان اللہ. انہوں نے حاکم سمجھا یا دوست سمجھا؟ انہوں نے جانشین رسول سمجھا یا ہمسایہ سمجھا؟ تو انہوں نے دلیل کے طور پر حسان ابن ثابت جو شاعر بزم پیغمبر تھے, جنہوں نے اعلان غدیر کے بعد پیغمبر سے اجازت طلب کی کہ یا نبی اللہ مجھے اجازت ہے کہ کیا میں بھی ممبر پہ جاؤں اور قصیدہ سناؤں؟ تو پیغمبر نے کہا بسم اللہ. حسان ابن ثابت ممبر پہ گئے. انہوں نے جو قصیدہ کہا اس قصیدے کے اشعار میں ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مبارک ہوئے علی کہ تم سے غدیر میں نبی نے کہا ہے کہ تم اٹھو اور آج سے تم امت کے امام ہو. واہ, امت کے امام ہو. تو اگر مولا امام کے معنی میں, خلیفہ کے معنی میں نہیں تھا تو سب سے پہلے پیغمبر کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ نہیں حسان تم غلط سمجھے. مولا کے معنی امام کے نہیں ہیں, مولا کے معنی دوست کے ہیں. لیکن پیغمبر نے ٹوکا نہیں, بلکہ پیغمبر نے ان کی مدح کی. وہ کہا حسان جب تک تم زبان سے ہماری تائید کرتے رہو گے اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہے گا. یہ سب سے بین دلیل ہے. پھر انہوں نے بہت سے شعراء عرب کے اشعار, اس لیے کہ دیکھیے اشعار بھی بہت دلیل بنتے ہیں. اکثر و بیشتر مذہبی روایات میں آپ کو, تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ قرآن کے بہت سے الفاظ کے لیے اشعار کو دلیل بنایا گیا. چنانچہ 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب شراب کی حرمت کے سلسلے میں بحث ہوئی تھی تو خود 7ویں امام نے ایک عرب شاعر کے ایک شعر کو پیش کیا تھا جس شعر سے ثابت ہوا تھا کہ شراب مطلقاً حرام ہے. اس سے بھی ہٹ کے علماء اہل سنت کا ایک طبقہ یزید کو کافر مانتا ہے. صرف ہم ہی لوگ نہیں,
علماء اہل سنت کا ایک طبقہ یزید کو کافر مانتا ہے، تو جو کافر مانتے ہیں تو وہ اعمال کی بنیاد پر کافر نہیں مانتے ہیں، یزید کے اشعار کی بنیاد پر کافر مانتے ہیں۔ کیا کہنے، اعمال کے اعتبار سے اسے فاجر مانتے ہیں جی، اور اشعار کی بنیاد پہ اس کو کافر مانتے ہیں۔ یزید نے وہ جو شعر پڑھے تھے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ معاذ اللہ بنی ہاشم کے گھر کا ایک ڈرامہ ہے، تو انہی اشعار کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو اشعار کو صرف اشعار سمجھ کے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا کہنا، بہت سبحان بڑا اللہ۔ علماء کا طبقہ اشعار کو بھی دلیل بناتا ہے۔ تو چنانچہ علامہ امینی نے 11 شیعہ شعراء اور اس سے زیادہ غیر شیعہ شعراء کے اشعار غدیر کے سلسلے میں جمع کیے ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ مولا کے معنی نہ دوست کے ہیں نہ ہمسائے کے ہیں، مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل کے ہیں۔ سبحان اور خود اس میں مولا کائنات کا بھی ایک شعر ہے کہ جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ میری ولایت اللہ کے رسول نے تم پر اوجب کی ہے، واجب نہیں، اوجب اس سے بھی بلند ہے۔ جی، تو یہ تو ایک بات تھی جو میں نے اپنی مرضی سے کہی۔ اب اس کے بعد جو آپ نے سوال ہے اگر جی، پھر میں سے اس دوہرا سوال کی دیں۔ طرف، جی کتنا اہم ہے وہ سوال، پھر وہ کتنا ضروری ہے یہ اعلان کرنا، آئے بلغ کا آنا، یہ انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کتنا اہم تھا؟ دیکھیے اس کی اہمیت تو خود آیہ غدیر میں مخفی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ دیکھیے اس میں حدیث بھی نہیں، سیدھی سیدھی آیت کہہ رہی کہ اگر نبی نے یہ نہ پہنچایا تو گویا سارے کار رسالت کے اوپر، ان کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو ولایت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ولایت نہ پہنچائی جائے، ولایت کو نہ مانا جائے، تو نبی کی رسالت، اب رسالت ہی میں تمام اصول انسانیت بھی ہیں، رسالت ہی میں کار رسالت، جو نبی کے کار ہیں جو انہوں نے رسالت کے نام پہ انجام دیے ہیں، اسی میں اطاعت والدین بھی ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، بیواؤں کی امداد بھی ہے۔ اب آئے بلغ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مولا علی کی ولایت نہیں پہنچائی جائے گی جی، تو صرف مولا علی کا حق پامال نہیں ہوگا، غریبوں کا بھی حق پامال ہوگا، یتیموں کا بھی حق پامال ہوگا، بیواؤں کا بھی حق پامال ہوگا، انسانیت کے گلے کے اوپر بھی خنجر چلایا جائے گا۔ یہ اہم ہے۔ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مکان، بہترین مکان ہم نے بنایا، جی، تو صرف مکان بنانا کافی نہیں ہوتا، اس مکان کی حفاظت ضروری ہے کہ اب ہم نے مکان بنایا تو مکان ہر اعتبار سے محفوظ رہے، نہ گرنے پائے، نہ لٹنے پائے، نہ چھننے پائے۔ تو مکان بنانے کے ساتھ ساتھ مکان کی حفاظت اہم ہوتی ہے۔ تو یہ جو دین اسلام تھا، دین اسلام پیغمبر نے پہنچایا، اب اس کو قیامت تک اسی عالم میں محفوظ رکھنا ہے، تو حفاظت کے لیے ولایت کا انتظام کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ولایت نہیں ہوگی تو پھر اسلام محفوظ نہیں ہوگا، اس کا سب نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اعلان ولایت کے بعد جن لوگوں نے ولایت کا انکار کیا، نہ وہ صحیح طریقے سے پیغمبر اسلام کی شریعت حاصل کر پائے، نہ پیغمبر کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کر پائے۔ نتیجہ کربلا، یہ جو یزید تخت خلافت تک پہنچا ہے، یہ صرف اپنے باپ کی خباثت کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے، کیا کہنے، انکار غدیر کی وجہ سے پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ مولا علی کی ولایت کا انکار کیا جاتا، نہ ان کا دامن چھوڑا جاتا، نہ یہ ٹریک چینج ہوتا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اب اس کو جو مخفی رکھا جا رہا ہے، اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بحمدللہ، جیسا کہ ابھی اس دور میں ہر ایک انسان، مسلمانوں کے الگ فرقے اس بات سے اب متفق ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ ہاں غدیر اور اس پر یہ خطبہ اور خطبے کا معنی یہ۔ اب یہاں سے سوال ہوتا ہے کہ کیوں چھپایا گیا، اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ دیکھیے چھپانے کا، غدیر کے ساتھ ساتھ واقع کربلا کو بھی بے پناہ چھپانے کی کوشش کی گئی، خالی ماضی میں نہیں، جی، بلکہ آج سے 100 سال پہلے ایک مرزا حیرت دہلوی تھے دلی میں، جی، جو ایک اخبار نکالتے تھے، انہوں نے اپنے ایک ایڈیشن میں چھاپ دیا کہ واقع کربلا ہوا ہی نہیں، اللہ، واقع کربلا ہوا ہی نہیں۔ تو چنانچہ ایک ہنگامہ بزرگ بتاتے ہیں اس زمانے میں مچ گیا۔ اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا لکھ دیا، تو انہوں نے کہا بھئی ایک تو میرا اخبار ڈوب رہا تھا، خریدار تھے نہیں، لہٰذا میں نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اخبار کی اشاعت کو فروغ دینے کے لیے چھاپا، دیکھے کتنا ہو گیا۔ تو کچھ تو ذاتی مفاد ہوتے ہیں۔ جی، دوسرے، امام غزالی کا ایک فتویٰ ہے واقع کربلا کے لیے، جی، اس فتوے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وائس پر ذکر کربلا حرام ہے۔
کیونکہ ذکر کربلا سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فتویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قتل امام حسین میں یزید ایک چہرہ تھا، اس چہرے کے پیچھے بہت سے چہرے چھپے ہوئے تھے، تو واقعہ کربلا کو صرف اور صرف چھپانے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ واقعہ کربلا اگر لوگوں تک پہنچ گیا تو صرف یزید کا لعنت اللہ ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے بڑے بڑے رضی اللہ جو ہیں وہ لعنت اللہ کے زد میں آ جائیں گے۔ کیا کہنا، تو اس واقع غدیر کو بھی جو چھپایا گیا یہ اسی لیے چھپایا گیا کہ اگر واقع غدیر کی حقانیت سامنے آ جائے گی تو پھر سقیفہ کی حقیقت بھی لوگ سمجھ لیں گے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ تو اس سقیفہ کی کے تحفظ کے لیے، ایک حرام کام کو حلال ثابت کرنے کے لیے، ایک ناجائز کام کو جائز ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی جو مخالفت کی گئی اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے، حدیث ثقلین کی جو مخالفت کی گئی اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے، یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت واقع غدیر کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن الحمدللہ دیکھیے واقع غدیر ایک ایسا سورج ہے کہ مخالفت کے جتنے بھی بادل آئے ان سب کے باوجود اس ولایت کے سورج کی روشنی کل بھی سب تک پہنچتی رہی اور آج بھی پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر اس بڑا خوبصورت موضوع اور الحمدللہ یہ، لیکن وقت واقعی جاتے ہیں، بہت جلدی سے ہمیں کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر خاص طور سے جب ہمارے لیے یہ ایک اس طرح کا کہ غدیر کو لوگوں تک پہنچانا، اس پیغام اور اس چیز کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا، یہ آپ نے بتایا۔ ہم ذی الحجہ میں آتے آتے جیسے ہی بقرعید عید الاضحیٰ ختم ہوتی ہے، ہم اور ہمارا معاشرہ، ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا ایک ہمارے دل اور ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کی ہر ایک آن وہ صدا جو امام حسین اور مظلوم کربلا کی طرف بڑھتی، لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز میں غدیر کا جو ایک یہ واقعہ ہے یہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جا رہا ہے۔ اس پر کیا پیغام ہوگا آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایام عزا کی تیاریوں کے سلسلے میں لوگ کربلا اور عزاداری کے اوپر جتنا زور دیتے ہیں اس زور کی وجہ سے تھوڑا سا غدیر سے وہ لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عزاداری تو ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم خلقی اس کے لیے کیا گیا ہے، لیکن کربلا تک پہنچنے کا راستہ ہی غدیر ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑا طبقہ غیر شیعہ یعنی اہل سنت افراد ہیں کہ جو محرم میں تعزیے رکھتے ہیں، نظریں دلاتے ہیں، امام باڑوں تک آتے ہیں، وہ عزا خانوں تک پہنچ جاتے ہیں، علم کے سائے میں آ جاتے ہیں، تعزیے کو سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ غدیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی یہ غلطی ان کی نہیں، یہ غلطی ہماری ہے۔ ہم خود ہی غدیر کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے غدیر کو جس شان و شوکت سے منانا چاہیے اس شان و شوکت سے منایا ہوتا تو یہ ادھر ادھر کے راستوں سے لوگ کربلا تک نہ پہنچتے، غدیر کے راستے سے لوگ کربلا تک پہنچتے۔ لہٰذا واقع غدیر پر زور دینا، اب واقع غدیر پر زور دینے کے لیے بھی عزاداری اور محرم بہترین راستہ ہے۔ چنانچہ ایام عزا میں جتنا زیادہ واقع غدیر کو بیان کیا جائے گا اتنا زیادہ غیر شیعہ افراد کو فائدہ پہنچے گا۔ جی وہ جو کربلا پہنچیں گے تو وایا سقیفہ نہیں پہنچیں گے، وایا غدیر پہنچیں گے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ صحیح روٹ صحیح ضروری ہے۔ خاص پیغام آج مطلب آج اس خوبصورت موقع پہ جب ہم بیٹھے جمع ہوئے بات کر رہے ہیں اور لوگوں تک، ناظرین کی خدمت میں اور خاص طور سے نوجوانوں کی خدمت میں آج کے دور میں، کیونکہ ہر پروگرام زیادہ تر اب جو بزرگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، نوجوانوں کو کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ان تک پہنچانے کے لیے آپ کے دہن سے نکلے والے جملے آخر میں دیکھیے ہمارا خاص پیغام یہ ہے کہ اختلافات، نظریاتی اختلافات، ذاتی اختلافات ہر دور میں ہوئے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن غدیر کے سلسلے میں ہماری نوجوانان کرام سے بھی اور تمام علماء کرام سے بھی جو آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اختلافات کے لیے پورا سال پڑا ہے، لیکن اگر ایک دن غدیر کے دن، دیکھیے غدیر میں اتحاد بین المومنین بھی بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک دن کے لیے تمام مومنین متحد ہو جائیں اس غدیر کے سلسلے میں، اپنے اپنے اختلافات کو طاق پر رکھ دیں، اپنے نظریات کو طاق پر رکھ دیں اور
الگ الگ پروگرام کرنے کے بجائے کسی ایک جگہ پوری قوم جمع ہو جائے. ایسا نہیں کہ جمع نہیں ہوتی ہے ایام اعضاء میں جمع ہوتی ہے, عاشورے میں جمع ہوتی ہے, اربعین میں جمع ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر غدیر کے نام پر تمام علماء قوم, تمام ادباء, تمام شعراء, تمام خطباء اور تمام مومنین کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو یہ غدیر کی پیروی بھی ہوگی. اس لیے کہ غدیر واحد واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے لوگوں کا انتظار کیا ہے, مجمع جمع کیا ہے. یہ سیرت پیغمبر بھی ہے کہ غدیر پہنچاؤ مگر تنہا نہ پہنچاؤ, مجمع کے ساتھ پہنچاؤ. لہٰذا میرا پیغام نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ خود علماء کی خدمت میں جائیں. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج سوشل میڈیا ہے, وہ میڈیا کے ذریعے کسی ایک مقام کے اوپر تمام علماء کو بلائیں. اس سے اتحاد بین المومنین کا راستہ بھی ہموار ہوگا اور غدیر کی تبلیغ بھی بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. لہذا میرا یہی پیغام ہے کہ غدیر میں اختلافات کو بھول جائیے, نظریات کو بھول جائیے. صرف ایک بات کو یاد رکھیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ آقا. واقعی وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید گفتگو کروں آپ سے, اور یقیناً اس مبارک موقع پہ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سخن, اور آج ہم عید غدیر یعنی ولائے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ڈسکس کر رہے تھے. بہت سارے سوالات ہیں اور یقیناً یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے, لیکن کیا ہے, مجبوری ہے کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی طرح سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.